خداوند کے کلام میں ایک حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں نامہ باب 22ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ کوئی بھی گناہ جب تک خون نہ بہایا جائے معاف نہیں ہوتا۔ کوئی بھی غلطی گناہ بغیر خون بہائے معاف نہیں ہوتا، اور کوئی بھی چیز بغیر خون کے پاک نہیں ہوتی۔ یہ تعلیم ہے خدا کے کلام کی۔ مسیحیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قربانی سے۔ بولو کہاں سے؟ مسیحیت کا آغاز قربانی سے ہوا، صلیب سے ہوا۔ مسیحیت وہاں سے وجود میں آئی جب یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر تمام جہاں کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی، کفارہ دے دیا۔ اس صلیبی موت، اس قربانی کے وسیلہ سے مسیحیت وجود میں آئی۔ سو مسیحیت کہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کا؟ قربانی سے۔ بولو کہاں سے؟ قربانی سے۔ اس لیے ایک مسیحی کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے۔ جو بندہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے وہ مسیحیت میں کامیاب ہے۔ جو بندہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں وہ مسیحیت میں ناکام ہے۔ وہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی ہزاروں مشکلات کا شکار ہے۔ کیوں مشکلات کا شکار ہے؟ اس کی زندگی کے اندر قربانی نہیں۔ مسیحیت کس کا نام ہے؟ قربانی کا نام ہے۔ مسیحیت بولنا ضرور ہے، مسیحیت قربانی کا نام ہے۔ مسیحیت قربانی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آپ مسیحی ہو تو آپ کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے۔ بولنا کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی دینے والا۔ خدا کے کلام میں پہلے دن سے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب خدا نے پوچھا انہوں نے بولا ہاں ہم نے پھل کھا لیا ہے، تو لکھا ہے وہ چھپ گئے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم ننگے ہیں۔ تو لکھا ہے انہوں نے اپنے تھوڑی دیر کے لیے انتظام کیا، انہوں نے پتوں کو سی کر اپنے لیے اپنے بدن کو ڈھانپا، لیکن پتے لمبا ٹائم چلنے والے نہیں تھے۔ وہ فوراً لگا لو گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں یا 1 دن میں وہ بار بار ٹوٹ جاتے، گر جاتے تھے۔ تو خدا نے ان کے لیے ارینج کیا، کیا کیا؟ چمڑے کے کرتے بنا کر دیے۔ چمڑا کہاں سے آیا؟ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کے بعد ایک قربانی ہوتی ہے۔ کوئی جانور جو ذبح کیا گیا جو ان کے گناہ کا کفارہ تھا، جب انہوں نے قربانی دی تو اسی جانور کے چمڑے سے ان کو کرتے ملے۔ کرتے کہاں سے ملے جی؟ قربانی سے۔ بولو کہاں سے؟ ایک جانور جو ان کے گناہ کا کفارہ تھا جس کو قربان کیا گیا، اس قربانی کے تھرو ان کو کرتے مل گئے۔ اسی جانور کے چمڑے سے ان کو کرتے ملے اور انہوں نے اپنا آپ ڈھانپ لیا۔ اگر قربانی نہ ہوتی تو کرتا بھی نہ آتا۔ ایک قربانی کی ضرورت تھی اور اس قربانی نے ان کے گناہ کو ختم نہیں کیا لیکن ڈھانپ لیا۔ قربانی کیا کرتی ہے؟ قربانی آپ کو معافی دلاتی ہے۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ پہلا گناہ، اس کے بعد قربانی ہوئی۔ اس قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ قربانی سے ان کو کرتے مل گئے۔ اگر وہ قربانی نہ چڑھاتے، کوئی جانور ذبح نہ کیا جاتا تو ان کی معافی نہیں ہونی تھی۔ سو بغیر قربانی کے معافی نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام میں جب شریعت بھی نہیں تھی، توریت بھی نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، تو لوگ قربانی کے رول کو جانتے تھے۔ لکھا تھوڑی دیر کے بعد قائن اور ہابیل جو کہ آدم کے بیٹے تھے، وہ جانتے تھے کہ جب بھی خدا کوئی برکت دے قربانی ضرور دینی ہے۔ قربانی، کوئی کلام ان کے پاس نہیں تھا، کوئی کلام۔ آدم کے 25 سال بعد جا کر پہلا توریت لکھی گئی۔ اتنے سالوں تک ایسے ہی چلی ہے دنیا، اور اس دوران میں بھی سب لوگ قربانیاں دیتے تھے، کیونکہ ایک بات خدا نے ان کو سکھا دی تھی کہ قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کچھ بھی آپ ہو، آپ کو قربانی دینی ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ قربانی دینی ہے۔ سو پہلا گناہ فوراً قربانی۔ آدم کے بچے آتے ہیں، قائن اور ہابیل، وہ کیا دیتے ہیں؟ دونوں اپنے اپنے جو ان کا حاصل ملتا ہے ان کو اس کی وہ قربانی لے کر آتے ہیں۔ اور آگے دیتے ہیں نوح، دیکھتے ہیں نوح کے پاس بہت تھوڑا تھا، کیونکہ ساری دنیا کے سب چیزیں، جانور، چرند پرند سب کچھ مر چکا تھا۔ تھوڑے سے جانور تھے اس کے پاس، لیکن جیسے ہی وہ کشتی سے نکلا اس نے پہلا کام کیا؟ اس کے پاس جو پاک جانور تھے اس نے ان کی قربانی دے دی۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کامیابی اور ترقی کیسے ہے؟ قربانی سے ہے۔ ایک مسیحی کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے۔ بولو کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی دینے والا۔ قربانی ایک رول ہے۔ جیسے ہی ہیکل بنی ہر روز قربانیاں ہوتی تھیں، ایک سال میں لاکھوں جانور ہیکل کے اندر قربان کیے جاتے تھے، اور خدا کا حکم تھا، خدا کا حکم تھا قربانیاں۔ آج بھی خدا کیا چاہتا ہے؟ مسیحیت کو کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی دینے والا۔ آج قربانی والے جو لوگ ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، لیکن جو لوگ مسیحیت میں آ کر قربانی نہیں دیتے وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ میں نے بڑی دفعہ سنا ہے لوگوں سے، کہتے ہیں ہاں جی اسی دعا کرائی سی ٹھیک ہو گئے سا۔ میں کہ پھر؟ کہتے ہیں جو مہینہ ٹھیک رہے سا پھر ہوتا ہی بیمار ہو گئے سا۔ کیوں بیمار ہوئے دوبارہ سے؟ پتہ چلتا ہے جس دن ٹھیک ہو گئے مڑ کے نہیں آئے، اور ٹھیک ہونے کے بعد کوئی بیج چرچ میں نہیں بویا۔ آج بڑے لوگ کہتے ہیں ایک بات سیکھی گی، ساڑی گواہی رکی ہے۔ تاڑی گواہی نہیں رکی پائی، تاڑی قربانی رکی ہے۔ ٹھیک ہونے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ پوری بائبل کو دیکھو، جن لوگوں کو یسوع مسیح نے بھی شفا دی وہ کیا کرتے ہیں شفا پانے کے بعد؟ یسوع مسیح کے پاس کوڑی آئے، یسوع نے کہا جاؤ ہیکل میں جاؤ، جا کر اپنا آپ کہنوں کو چیک کراؤ، اور جو نظر قربانیاں تمہارے لیے مقرر ہیں جا کر ادا کرو۔ جیسے وہ ہیل ہوتے تھے جا کر کیا کرتے تھے؟ قربانی دیتے تھے۔ بولو کیا کرتے تھے؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گواہی دینی، کیا قربانی نہیں۔ گواہی بھی دینی ہے لیکن اس کے ساتھ، آج پوچھو جی، کہتے جی میرا بیماری تو 10 لاکھ روپیہ لگ گیا، میں نے آپریشن کروانا 15 لاکھ مانگا، انہوں نے دعا کی تھی بندہ ٹھیک ہو گیا، ہون کی کرو گے؟ ہون کچھ بھی نہیں جی، بس چل رہے ہیں۔ اگر 15 لاکھ لگا کر بھی آپ نے کو پتہ نہیں آپ نے ٹھیک ہونا تھا یا نہیں، اگر خدا نے معجزانہ طور پر ٹھیک کیا تو 15 لاکھ کا 15 لاکھ چرچ میں لے کے آؤ۔ اس کا مطلب آپ خدا کو جان گئے ہو، مطلب پاسٹروں کو پیسہ نہیں چاہیے، یہ بائبل کا رول ہے۔ یہ سمجھنے کا جاؤ جا کر ہیکل میں قربانیاں پیش کرو۔ آج لوگ قربانی سے ناواقف ہیں، مکان شروع کرتے ہیں، پر سب دعا کر دو، پادری آتا ہے دعا کرتا ہے، قربانی نہیں، چندہ دے دیں گے 500 دے دیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بڑی بلڈنگ شروع کی تو قربانی کہاں ہے اس کی؟ آپ کو قربانی دینے والا ہونا ہے، آپ کو صرف گواہی دینے والا نہیں ہونا بلکہ قربانی دینے والا۔ یسوع نے جتنے لوگوں کو ٹھیک کیا کیا کہا؟ جاؤ ہیکل میں جا کر قربانی دو۔ آج لوگ قربانی سے ناواقف ہیں۔ مسیحیت کے اندر قربانی ہے، اگر آپ قربانی دینے والے بنیں گے تو خدا آپ کو کامیاب کرے گا، اگر قربانی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ڈائلاگ لوگوں کو یاد، اس لیے جب وہ قربانی نہیں دیتے تھوڑی دیر کے بعد پھر جا کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ قربانی کے گزارو خدا کے حضور، اور یہ بائبل کا رول ہے، تو آپ کبھی دوبارہ بیمار نہیں ہوں گے۔ قربانی ہے آپ کی، قربانی آپ کو دینی۔ خدا کے کلام میں ہر طرح کے لوگوں نے قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ خدا کے آگے پیش کرتے تھے، اور اس وجہ سے وہ کامیاب ہوتے تھے۔ اور خدا کے کلام میں صرف مالی قربانی نہیں ہے، خدا کے کلام میں بہت طرح کی قربانیاں ہیں۔ خدا کے کلام میں مالی قربانی ہے، خدا کے کلام میں جسمانی قربانی ہے، خدا کے کلام میں روحانی قربانیاں ہیں۔ جسمانی قربانیاں بڑے لوگوں نے خدا کے کلام میں دی، بڑے لوگ جنہوں نے اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا، اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا۔ ہم خدا کی خاطر یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے کلام میں اگر ہم پڑھیں عبرانیوں 11 باب 24 سے 26، ہم کہتے ہیں خدا نے موسیٰ کو اتنا بڑا لیڈر بنایا، پاورفل کیا، خدا نے موسیٰ کو سر بلند کیا، لیکن اس کے پیچھے اس کی ایک قربانی ہے۔ اس کی ایک، بولو کیا ہے اس کی؟ اس قربانی نے اس کو بلیس کیا۔ گو پہلے بھی خدا کا منصوبہ تھا اس کے لیے۔ پڑھیں گے اس کو۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ کس کے ساتھ؟ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ فائدہ کہاں تھا اس کا؟ فائدہ کہاں تھا؟ وہ کہتا ہاں میں فرعون کی بیٹی کا ہی بیٹا ہوں، میں بادشاہ تو بن جاؤں گا۔ ہاں جی پڑھیں اس کو آگے۔ اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ آمین۔ اس نے تھوڑی دیر لطف اندوزی کو قربان کیا اور لعن طعن کو اپنے لیے چن لیا۔ کیوں؟ اس کی نگاہ کہاں پر تھی؟ اجر پانے پر۔ وہ محل میں رہتا تھا، وہ
اختیار رکھتا تھا, شان و شوکت, ہزاروں نوکر چاکر, ہر سہولت اس کے پاس, اور وہ ینگ تھا, عیاشی, سب کچھ وہاں پر تھا. لیکن جب اس کو سمجھ لگی, اس نے ایک قربانی دی. اس نے کیا قربانی دی؟ اس نے محل کو پسند نہیں کیا, اس نے محل قربان کر دیا. اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا نہیں کہلایا, بلکہ وہ غلام تھے اس وقت عبرانی لوگ, وہ غلاموں کا بیٹا کہلایا. اور اس نے خود اس محل کو چھوڑا اور کلیسیا کے ساتھ تعاون کیا. اس نے فرعون کا نہیں, اس نے کلیسیا کے ساتھ تعاون کیا, خدمت کے لیے نکل کھڑا ہوا, اور دو لڑتے ہوئے مصری اور اسرائیلی کے ساتھ جنگ کے اندر اس نے فیصلہ کیا, اور اس نے اسرائیلی کی حمایت کی, اور اس نے مصری کو مار دیا. وہ جانتا تھا کہ اس کی سزا مجھے کیا ملے گی, لیکن وہ کلیسیا کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ اس کی قربانی تھی کہ وہ محل کو چھوڑ رہا ہے اور وہ کلیسیا کی خدمت کے لیے ریڈی ہے. خدا نے اس کی اس قربانی کو دیکھا, اور خدا نے اس کو چنا اور تیاری کروائی, اور اس کو دنیا کا پاورفل لیڈر بنا کر کھڑا کر دیا. اگر وہ محل قربان نہ کرتا, اگر وہ چند دن کی عیش و عشرت قربان نہ کرتا, تو وہ کبھی بھی اتنا پاورفل لیڈر نہ بنتا. اگر آپ کو مسیحیت میں نمایاں ہونا ہے تو آپ کے اندر قربانی ہونی چاہیے, قربانی ہونی چاہیے. قربانی دیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. خدا ان کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں, آپ پڑھیں روت کی نومی کی کہانی, روت اور نومی کی کہانی. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے نومی کی 2 بہویں تھیں, اور اس کے 2 بیٹے تھے. دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی, 2 بیویاں بیاہ لائی, دونوں بیٹے اس کے مر گئے, اور دونوں کے اولاد نہیں تھی, اور نومی کا شوہر بھی مر گیا. اور اب نومی واپس اپنے ملک جانا چاہتی تھی, تو اس نے اپنے بہوؤں سے کہا آپ واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ, میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں, تم جن سے چاہتی ہو جا کر شادیاں کر لو. دونوں بہو ینگ تھی, ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی شادی کو, کوئی اولاد نہیں تھے ابھی. تو دونوں بہوؤں کو آفر تھی, میں ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں, میں واپس اپنے ملک میں جا رہی ہوں, تم اپنے خاندان میں چلی جاؤ اور جا کر جن سے چاہتی ہو بیاہ کر لو. دونوں بہوؤں میں سے ایک بہو جو تھی وہ خدا کو قبول کر چکی تھی, جس کا نام روت تھا. وہ جان چکی تھی کہ میں دیوتاؤں کو مانتی ہوں, میں بتوں کو مانتی ہوں, ان کو نہیں ماننا, مجھے اسرائیل کے زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے. یہ بات وہ جان چکی تھی. اور جب وہ یہ بات جان چکی, اس کے بعد اس کا شوہر مر گیا. اب اس کے پاس ایک بات تھی کہ یا تو اپنے گھر میں جائے اور دوسری اچھی شادی کرے, اور یا پھر خدا کی خاطر اپنا ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑے اور بغیر شوہر کے ساری زندگی رہنے کے لیے تیار ہو جائے. اب اس کے سامنے ایک طرف عیاشی ہے اور ایک طرف قربانی ہے. اگر تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تو خدا اس کو اٹھائے گا. لیکن اگر وہ کہتی ہاں اگر میں اپنی بہو ساس کے ساتھ چلی جاؤں گی, نومی کے ساتھ, تو میری کون سا شادی ہوگی, اور میں تو ابھی ینگ ہوں, اور پھر میری کیسے زندگی بسر ہوگی. شادی کا فکر اسے خدا سے دور لے جا سکتا تھا, واپس اپنے بتوں دیوتوں مندروں میں لے جا سکتا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں, اے نومی تیرا خدا میرا خدا ہوگا, جہاں تو مرے گی وہاں پر ہی, یعنی جس خدا کے سامنے تو جائے گی اسی کے آگے میں جاؤں گی. تیرا خدا میرا خدا, تیری کلیسیا میری کلیسیا, اور تیرے لوگ ہی میرے لوگ ہوں گے. میں بغیر شادی کے رہنے کے لیے تیار ہوں. آج شادی کی خاطر لوگ یسوع نوں چھڈ کے دوڑتے ہیں, شادی کی خاطر خدمت داں پر لگا دیتے ہیں. شادی کے لیے بہت سارے رولے ہیں زمین پہ شادیوں کے لیے, لیکن کیسی ہے ایک جس نے اپنی شادی کو ٹھکرایا, اس نے کہا نہیں کروں گی شادی, شادی کے بغیر بھی رہ لوں گی. یہ اس کی ایک قربانی تھی. جب اس نے یہ قربانی تھی, یہ قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوئی, وہ چلی اپنی بہو اپنی ساس کے ساتھ. جب وہ جا رہی ہے, خدا دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس موقع ہے شادی کا, یہ جا سکتی ہے واپس, لیکن نہیں گئی. خدا نے اس کو بلیس کر لیا, خدا نے اس کو چن لیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جیسے وہ گئی, اور وہاں پر بھی جا کر پھر ایک موقع ملتا ہے کہ اسرائیل میں شادی کر لیتی ہوں, اسرائیل میں شادی کر لیتی ہوں. وہاں پر وہ کیا کر رہی ہے, وہ کھیتوں میں جا رہی ہے. پھر اس کے پاس ایک موقع ہے اسرائیل میں, اب اس نے کس سے شادی کرنی ہے, دوبارہ پھر اس کے سامنے ایک ہی چیز ہے شادی. لکھا ہے وہ کھیتوں میں گئی, بڑے بڑے نوجوان وہاں پر تھے, اس نے کسی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں, کیونکہ وہ جانتی ہے میری نگاہ کہاں پر ہے, اجر پانے پر ہے. کوئی کسی کو لائن نہیں,
سب لوگ حیران تھے. اور وہاں پر ایک بندہ ملتا ہے جو بہت زیادہ اس سے بڑا تھا, جس کی بیٹیاں بھی شاید رود سے بڑی تھیں. جسمانی لطف کے لیے نہیں, بلکہ اس نے خدا کو سامنے رکھا. اس کی ساس نے کہا ہاں اگر تو رول میں شادی کرنا چاہتی ہے تو تیری شادی بہت سے بنتی ہے, اس سے تجھے کرنی ہے. اگر تو رول پہ رہنا چاہتی ہے. اس نے کہا ہاں بے شک وہ عمر سے ڈھل چکا ہے, اس کا پاپ پوف نہیں ہے, بے شک اس کا جو بھی معیار ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ مجھے زمین پر نہیں, مجھے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے, مجھے آسمان کے لیے کامیاب ہونا ہے. اور لکھا اس نے بہت جو کافی عمر رسیدہ تھا اس سے شادی کی, اور خدا نے ایسا اس کو بلس کیا, اس کے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد, اور اس روت کا نام یسوع مسیح کے نسب نامے کے اندر لکھا گیا. کیوں لکھا گیا؟ اس نے اپنی شادی کی خواہش کو قربان کر دیا. بولو کیا کیا؟ قربانی دے دی اپنی خواہش کی. زور سے بولو کیا کیا؟ اپنی خواہش کی قربانی دے دی. تو خدا نے اس روت کو ایسا اٹھایا, آج تک روت کے کردار سے لوگ بلیس ہوتے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے, یہ کتاب بھی اس کے نام سے ہے. خدا نے اس کے نام سے یہ کہانی لکھوائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے حقیقی قربانی دی ہے. نہ یہ اپنے خاندان میں گئی ہے, اس کو جسمانی چیزوں سے نہیں, اس کے اندر قربانی ہے. سو عزیزو, کامیاب لوگ ہیں جن کے اندر قربانی ہے, جن کے اندر قربانی ہے. اگر آپ قربانی دینے والے ہو تو آپ کامیاب ہو, لیکن اگر قربانی دینے والے نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. مسیحت میں, مسیحت میں وہ لوگ نمایاں ہیں جو خواہشوں کو قربان کر سکتے ہیں, جو برداشت کر سکتے ہیں, جو سیلف کنٹرول رکھتے ہیں, وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. جن کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں, اپنی زبان پر, اپنی خواہشوں پر, اپنی آنکھوں پر, وہ مسیحت میں کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. آگے بڑھنے کا رول قربانی ہے. بولو کیا ہے؟ کس چیز کی قربانی؟ خواہشوں کی قربانی. صرف پیسے کی نہیں, کس چیز کی؟ خواہشوں کی قربانی. جو اپنی خواہش کو قربان کر سکتا ہے وہ یسوع مسیح میں نمایاں ہو سکتا ہے, وہ روحیں بچا سکتا ہے, وہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن جن کا اپنی خواہشوں پر کوئی کنٹرول نہیں, اپنے دل پر کنٹرول نہیں, لالچ پر کنٹرول نہیں, سیکس پر کنٹرول نہیں, وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے اور کبھی کنارے نہیں لگیں گے. اگر آپ کو نمایاں ہونا ہے, آپ کو واقعی بلیس ہونا ہے, تو ایک فیصلہ کرنا ہے, خداوند نے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. بولو کیا کہنا ہے؟ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. پلوس کا منصوبہ کیا تھا؟ پلوس کا منصوبہ تھا سردار کاہن بننا. 30 سال کی محنت تھی اس کی, دن رات پڑھائی, سیاسی کنٹیکٹ تعلق اس نے قائم کر لیے تھے, دنیا جان چکی تھی, کامیاب ہو چکا تھا. لیکن جب سب کچھ کر لیا تو ایک رویا آتی ہے. جب وہ دمشق میں جا رہا تھا, یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے, وہ گھوڑے سے گرا, ایک آواز آئی, اس نے کہا, اس نے کہا میں یسوع ہوں جس تو ستاتا ہے, اٹھ, جو تجھے کرنا ہوگا تجھے بتایا جائے گا. اب اس کے پاس موقع ہے, اب اس کے پاس موقع ہے کہ وہ چاہے تو کہے خداوند نہیں, میری 30 سال کی محنت ہے, میں نے روم کی بڑی محنت کر کے تعلق بنائے ہیں, میرے الیکشن والے بن گئے ماحول, میری سیاستدانوں کے ساتھ واقفیت ہو گئی ہے, اب مجھے ایک دفعہ MNA بن لینے دے, بعد میں واپس آؤں گا. خداوند ایک دفعہ مجھے عہدہ مل جائے, پھر میں اس کے بعد آ کر خدمت کر لوں گا, تھوڑا ٹائم دے دے. نہیں, سب کچھ قربان, سب کچھ قربان, اسی وقت قربان, کل کا ٹائم نہیں. آج رویا آئی ہے, پیچھے نہیں جانا. کہاں جانا ہے؟ آگے ہی جانا ہے. دمشق کو گیا جہاں جا رہا تھا, وہاں پر جا کر ایک دم سے ایکشن. آج لوگ منصوبہ بناتے بناتے 10 سال گزار دیتے ہیں, 10 سال لگ جاتے ہیں منصوبہ بناتے بناتے. ایک دفعہ منڈا ویا لیے, کڑی ویا لیے, کار بنا لیے, فے کریں گے, ایدا کر دیا عمرہ ننگ گئی, کچھ کر نہیں سکے. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایکشن لیا اور وہ کچھ کر پائے. سو کیا ہے پلوس کے سامنے؟ اس کے سامنے عہدہ, سب کچھ تھا, لیکن ایک آواز اس نے قربانی دے دی. اور آج پلوس نئے عہد نامے کا ہیرو ہے. کیوں ہیرو ہے؟ اس نے اپنا عہدہ, اپنے تعلق, اپنی محنت, سب کچھ اس نے قربان کر دی. کہا خدا جو تو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. خدا نے اس کو اٹھایا اور سب رسول پیچھے رہ گئے. وہ سب سے نمایاں ہے کیونکہ اس کی قربانی جو ہے وہ بہت بڑی ہے. جتنی آپ کی قربانی ہے اتنی آپ کی بلیسنگ ہے. آپ اپنی قربانی سے بڑی برکت نہیں پا سکتے ہو. جتنی قربانی دے رہے ہو اتنی ہی زیادہ برکت آپ
پا سکتے ہو آپ نے صرف ابھی تک گالیاں نہیں چھوڑی، اس کا مطلب آپ کی قربانی نہیں ہے. آپ ابھی تک زبان پر کنٹرول نہیں کر سکے ہو، آپ جھوٹ نہیں چھوڑ سکے ہو، آپ نیند کو قربان نہیں کر سکے ہو 2 گھنٹے کے لیے کہ نائٹ پریئر کر لو، آپ سنڈے کو چرچ نہیں آ سکتے ہو، کوئی 1000-2000 دی دیہڑی نہیں توڑ سکتے ہو، تو اس کا مطلب آپ کی کوئی قربانی نہیں. آپ آلسی ہو، آپ سست ہو، آپ لالچی ہو، تو اس لیے آپ ہر چیز پر کنٹرول نہیں کر سکے ہو. خدا کا منصوبہ آپ کو بلیس کرنا ہے، لیکن جتنی آپ کی قربانی ہے اسی قدر آپ کی برکتیں ہیں. قربانی سے آگے آپ بلیس نہیں ہو سکتے ہو. پولس رسول کیا کہتے ہیں، ایک حوالہ اور دیکھو، فلپیوں 3 باب 7-8 2 آیات پر رکھیں خدا کے کلام سے. پولس رسول کا ڈائلاگ دیکھو، وہ کیا کہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیسے کامیابی ہے. مبارک وہ لوگ جو جان گئے کہ میں کیسے بلیس ہو سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات سمجھ جاؤ، کیا کروں تو میں کامیاب ہوں گا. ایک بندہ اگر یسوع سے سوال کرتا ہے، خدا میں کیا کروں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، تو جتنے لوگ اس بات کو جان گئے کہ مجھے کیسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے وہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. آج آپ کے سامنے ہوتا ہے کلام، ہاں جی پڑھیں گے اس کو. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، پولس کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، جیڑیاں مینوں سونیاں لگدیاں سی، فائدے والیاں لگدیاں سی، مزیدار لگدیاں سی، جو مجھے اچھی لگتی تھی چیزیں، جتنی بھی چیزیں میرے نفع کی تھی، ہاں جی کیا کیا ان کو، انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا. ان کو اب میں کیا سمجھتا ہوں، میں نے قربان کر دیا. میں ان چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. میں جب مسیح میں نہیں تھا، جو چیزیں مجھے اچھی لگتی تھی، جن چیزوں کے پیچھے میں مرتا تھا، دوڑتا تھا، اب میں ان چیزوں کو اپنے لیے زہر سمجھتا ہوں. یہ مجھے نہیں کرنا ہے، یہ اس کی قربانی ہے. آگے بڑھیں اس کو. بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں. جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا. پولس نے کیا کیا تھا، سب چیزوں کو نقصان اٹھا کے آیا. تعلیم گئی، عہدہ گیا، پوشاک گئی، سیاسی تعلق گئے، سہولت گئی، نیند گئی، بھوک، فاقے، قید، سب کچھ اس نے چھوڑا، قربان کر دی. ہر چیز نقصان سمجھا ان چیزوں کو، یہ اس کی قربانی ہے. ہاں جی آگے. اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں. اب میں ان چیزوں کو کیا سمجھتا ہوں جی، کوڑا. بولو کیا سمجھتا ہوں، کوڑا. لو سٹوری کی ہونی چاہیے تاڑی، ایک کوڑا آیا، گندگی دا ٹیر، جتھے مرضی منہ مار لو. وہ کہتا ہوں ان چیزوں کو میں کوڑا سمجھتا ہوں. آج لوگ نپاکی کو پسند کرتے ہیں، لو کہتے ہیں. وہ لو نہیں، وہ گندگی ہے. جتنی کھا سکتے ہو کھا لو. اگر آپ جانتے ہو یسوع کو تو آپ کی کامیابی پاکیزگی ہے، آپ کی کامیابی قربانی ہے. اگر آپ قربانی کی اسپرٹ میں آؤ گے، آپ سب کچھ کر سکو گے یسوع نام میں. جتنی آپ کی قربانی ہے اتنی ہی آپ کی برکت ہے، اتنی ہی آپ کی کامیابی. تھوڑا آگے بھی پڑھیں اس کو. تاکہ مسیح کو حاصل کروں. تاکہ میں مسیح کو، میں نے چیزوں کو کوڑا سمجھنا شروع کیا. کیوں؟ تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں. لوگ مسیح کو چھوڑ کر کوڑا حاصل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے چیزوں کو چھوڑ دیا تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں. مسیح کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں. بولو مسیح کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں. میں رات کو جاگنے کے لیے تیار ہوں، میں نائٹ پریئر کروں گا، میں یہ اچھے اچھے کھانے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں مسیح کو راضی کروں گا، روزے رکھوں گا، میں اپنی خواہشوں کو مارنے کے لیے تیار ہوں. میں روت کی طرح شادی، لو سٹوری، ہر ایک آفر کو ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں. میں موسیٰ کی طرح محل چھوڑ سکتا ہوں، میں موسیٰ کی طرح عہدہ عزت چھوڑ سکتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. جن لوگوں نے قربانیاں دی خدا نے ان کو اٹھا کھڑا کیا. آمین. پڑھیں گے اس کو تھوڑا. اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے. آمین. خدا کا بندہ بڑی تعریف کے ساتھ کہتا ہے، تفصیل کے ساتھ. ایک اور دیکھو، 2 کرنتھیوں 10 باب 5 آیت. قربانی کیا ہے؟ قربانی ہے دنیا کی چیزوں کو کیا سمجھنا، کوڑا. مجھے نہیں چاہیے، خدا کرے گا مجھے اس سے بھی اچھی مل جائے گی. میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں چھوڑنے کے لیے. بائبل میں کامیاب لوگ جو ہوئے، جو نمایاں ہوئے، ان کی بنیاد قربانی ہے.
علی ازر کا نام کہاں پر آتا ہے؟ بائبل مقدس میں ایک بندہ ہے علی ازر، اس کا نام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علی ازر ابراہام کا نوکر تھا. کہاں پر اس کا نام آتا ہے؟ وہ اس کی فرما برداری اور قربانی سے. لکھا ہے ابراہام نے کیا کہا؟ بیٹا جا میرے دیش میں چلا جا اور جا کر جو وہاں پر جو خاندان ہے وہاں پر میرا، اس میں سے جا کر میرے بیٹے کے لیے ایک دلہن لے کے آ. مشکل کام تھا، دور جانا تھا، کوئی پتہ نہیں کس کے گھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، ڈھونڈنا ہے جا کر. کہتا ہاں میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ نہیں کہ جی نہیں ایسے نہیں، ایسے فرما برداری سے وہاں سے اس کا نام شروع ہوتا ہے. مسیحی لوگ کہاں سے اپ ہونا شروع ہوتے ہیں؟ یہاں پر آپ قربانیاں دینا شروع کرتے ہو. میں اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہوں، میں گالی کھا کر گالی نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. وہاں سے آپ کی برکت کا آغاز ہوتا ہے. پڑھیں اس کو 10 کی 5. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید ہر کر کے تصورات، ہر یعنی منصوبے، پلاننگ، خواہشاں، خواب، سب کو کیا کرتا ہوں میں؟ ڈھا دیتا ہوں. اندر خواہش اٹھتی ہے ایسے کروں گا، پر فوراً اس خیال کو کیا کرتا ہوں؟ ڈھا دیتا ہوں. نہیں تم مسیح کے خلاف سارا ڈھا رہی ہے. ہر ایک پلاننگ، خواب، آج لوگ خواب دیکھتے ہیں اٹھ کے پیچھے طور پہ دینے. ہر اس خواب کو، تصورات کو کیا کرتا ہوں میں؟ ڈھا دیتا جو یسوع کی شان کے کلام کے خلاف سارا ڈھا رہا ہے. خواہش پیدا ہی ہو رہی ہے، میں فوری کہتا ہوں خدا سوری میں ایسا نہیں کروں گا. میرے اندر منصوبہ آ رہا ہے، اس کو میں نے ایسا کرنا ہے. سمجھ لگی نہیں کرنا نہیں چاہیے، فوری خدا سوری میں نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب آپ نے اس تصورات کو ڈھا دیا ہے. ہاں جی آگے پڑھیں. اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. میں اپنے خیالوں کو کیا کرتا ہوں؟ ہر ایک خیال کو قید قید کر لیتا ہوں. بولنا ہے کیا کرتا ہوں؟ قید. کوئی بندہ اپنے خیال کو قید کر لینا ہے؟ نہیں، لوگ خیالوں میں قید ہو چکے ہیں. لوگ خیالوں میں دواج بیٹھا بندہ ہے جو کھویا کہتے ہیں کیوں ہے؟ خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں. خیالوں نے آپ کو قید کر لیا ہے. پر پلوس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ہر اس خیال کو کیا کرتا ہوں؟ قید کر لیتا ہوں. ہر تصورات کو جو مسیح کی شان کے خلاف سارا اٹھاتا ہے میں اس کو ڈھا دیتا ہوں. میں سوچوں میں بھی خدا میں ہوں، منصوبے بھی خدا میں ہیں. میں ظاہری چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں اور میں اندرونی چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں. میری پلاننگ، منصوبے سب قربان ہے یسوع کے جلال کے لیے. سو آپ کی قربانی جو ہے وہ آپ کی برکت کا پروف ہے. اگر آپ خواہش قربان کر سکتے ہو خدا آپ کو اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے. آپ کی پلاننگ کیسی ہے؟ آپ کے اندر قربانی کی اسپرٹ ہے یا نہیں ہے؟ سو یہ چیزیں کون سی قربانیاں ہیں؟ مطلب بڑے سارے لوگ ایک جگہ پر اڑے ہیں، میں دا یکی دیتا ہوں، ہاں میں نہیں دیتا. ساری جو دوڑ ہے لوگوں کی وہ دا یکی تک ہے. مطلب قربانی کی ایک اسپرٹ ہے. آپ کی پیسے کی قربانی، آپ کی چیزوں کی قربانی، آپ کی زبان کی قربانی، آپ کی روح کی قربانی، آپ کے منصوبے، سوچیں، سب چیزیں جو غلط ہیں ان کو قربان کر دینا، مطلب چھوڑ دینا. ابراہم کا نام کہاں سے شروع ہوا؟ جب خدا نے کہا ابراہم میں نے تجھے چن لیا ہے لیکن اپنے ناطے دار، اپنا گھر اور ملک چھوڑ دے. اگر کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو میں تجھے پورا کنعان دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر قربانی نہیں تو تیری برکت نہیں. آج کے مسیحیوں سنو، آپ کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے. جو آپ کے دل میں آتا ہے یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا منع ہے وہ، اور دل کر رہا ہے، اس خواہش کو قربان کرو، اس منصوبے کو کینسل کر دو. کہو خداوند تیری خاطر، میں آسمان کی بادشاہی کی خاطر، نجات کی خاطر یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ قربانی دے رہے ہو تو آپ بلیس ہو رہے ہو. اگر آپ کی قربانی والی روح ہے تو آپ سمجھ لیں کامیاب ہونے والے ہو. خدا نے آپ کو کامیاب کرنا ہے لیکن بغیر قربانی کے نہیں. خدا آپ کو بلیس کرتا ہے، قربانی دینے والے بنو. آپ کو پورا، میں کہتا ہوں دا یہ کسی بڑھ کر پیسے نکالو خدا کے جلال کے لیے. یہ قربانی کا آغاز ہے. دا یہ کی مکمل قربانی نہیں، صرف قربانی کا ایک ظاہری پروف ہے.
जो बंदा 100 में से 10 रुपये नहीं दे सकता वो ज़बान पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता यीशु के लिए, क्योंकि जो 10 रुपये नहीं दे सकता 100 में से, उसने और क्या करना है खुदा के लिए, वो झूठा है। आपको कुर्बानी देने वाला बनना है, आपके अंदर कुर्बानी होनी चाहिए। कुर्बानी आपको उठा खड़ा करती है। आज नाकामियों की वजह यह है, सब कलीसिया दुआ करती है, चर्च आती है तो भी नाकाम है, क्योंकि चर्च आते हैं लेकिन कामयाब क्यों नहीं? क्योंकि वो कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। आपकी कुर्बानी आपको उठा खड़ा करती है। मैं कहता हूँ कुछ भी आपके पास है उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। खुदा जो तू कहेगा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब्राहम के पास घर था, खुदा ने कहा छोड़, उसने कहा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। खुदा ने कहा तुझे उठाने के लिए तैयार हूँ। जब तक दुनिया रहेगी तेरे किरदार से लोग ब्लेस होते रहेंगे, तेरे नाम से लोग बरकत पाते रहेंगे, क्योंकि तूने कुर्बानी दी है। रूत का आज भी जिक्र, वो यहूदी नहीं थी, वो इस्राएली नहीं थी, वो खुदा की कलीसिया नहीं थी, वो गैर कौम थी, लेकिन उसने अपनी शादी के ख्वाहिश को कुर्बान किया। उसने बुढ़ापे वाले बंदे से शादी कर ली। और क्यों कर ली? उसने कहा रूल ये है, उसने खुदा का खौफ और डर रखा और खुदा ने उसको नमाया किया, नस्ब नामे के अंदर उसका नाम लिखा गया। कब खुदा ब्लेस करता है? जब आप कोई कुर्बानी देकर आते हो। कुर्बानी देने वाला होना चाहिए। 100 में से 10 दाई की देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी अभी तक नहीं पहुँचे तो और आप क्या कुर्बान करोगे? आज बड़े लोग हैं कलीसिया में, वो कुर्बानी देने वाले नहीं, इसलिए वो बार बार प्रेयर करवाते हैं लेकिन वो आज़ाद नहीं हो रहे हैं, आज़ाद नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कुर्बानी देकर हमें कुर्बानी देना सिखाया है। लिखा यीशु मसीह बेशक वो खुदा था, लेकिन उसने क्या किया? दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी, कुर्बानी देना, अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी सोच को, अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को छोड़ देना खुदा की खातर, एक कुर्बानी है। कुर्बानी मतलब, कुर्बानी अरबी लफ्ज़ है कर्ब, जिसका मैंने नज़दीकी। कुर्बानी आपको खुदा के नज़दीक लाती है। इस्राएल के अंदर कुछ कुर्बानियाँ ऐसी थी, जब तक कुर्बानी देने वाला बंदा रोज़ा नहीं रखता था तो वो कुर्बानी नहीं चढ़ाता था। रोज़ों के बाद वो कुर्बानी दे। रोज़ा मतलब खुदावंद मैं अपना बकरा भी ज़बह कर रहा हूँ, खुदावंद मैं अपने बदन की भी कुर्बानी दे रहा हूँ, और तेरे घर में आकर मैं दुआ भी कर रहा हूँ, मैं रूहानी कुर्बानी भी दे रहा हूँ। हैकल के अंदर बड़ी सारी कुर्बानियाँ जिनके साथ नमक होता था, तेल होता था, और उनमें आटा होता था, काफ़ी चीज़ें होती थी, और हर चीज़ किसी चीज़ को ज़ाहिर करती है। आज सिर्फ पैसा देना ही कुर्बानी नहीं। आप पैसे दे रहे हो लेकिन गालियाँ निकाल रहे हो, तो उसका मतलब आप कुर्बानी दे रहे हो लेकिन आपके अंदर स्पिरिट कुर्बानी वाली नहीं है। आप कुर्बानी के रूह में आ जाएं, आप दुनिया में नुमाया हो जाएंगे, अनमोल होंगे आप, आपकी बरकतों को दुनिया देखे, लेकिन पहले उसकी बादशाही रास्तबाजी को ढूंढ लो। अगर आपका निजात का काम मुकम्मल है तो आपके सब काम यीशु नाम में मुकम्मल है। उसने आपको चुना ही ब्लेस करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। कुर्बानी वाली रूह पैदा करो, कहो मैं अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर सकता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको हमेशा ब्लेस रखे।